السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ جیوگرافیکل نالج یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بھارتی پنجاب کے بہت ہی اہم ضلع کی سیر کروانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام اہم ترین ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ضلع کپورتھلا بھارتی پنجاب کی جلندھر ڈویژن کے 7 اضلاع میں سے ایک ضلع ہے۔ اگر اس ضلع کی تاریخ اور وجہ تسمیہ کی بات کی جائے تو ضلع کپورتھلا 1947 سے پہلے ایک آزاد ریاست تھی اور اس ریاست کی بنیاد سکھوں کی 5ویں مثل جسے اہلو والیہ مثل کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے کہ سردار نواب جسا سنگھ نے رکھی۔ سن 1772 عیسوی میں اس کی بنیاد رکھی گئی، لیکن اس شہر کی تعمیر و ترقی کا سہرا مہاراجہ جگت جیت سنگھ کو ہی جاتا ہے۔ اس نے اس شہر میں کئی باغات، مساجد، گردوارے، مندر اور دیگر اہم عمارتیں بھی تعمیر کروائیں۔ سن 1772 عیسوی کے بعد سن 1947 عیسوی تک قریباً 175 سال تک اس شہر اور ریاست کپورتھلا پر اہلو والیہ مثل کا ہی راج رہا ہے۔ 3 جون 1947 کے منصوبہ کے تحت ریاستوں کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ چاہیں تو وہ آزاد رہ لیں اور اگر چاہیں تو وہ اپنی مرضی کے ساتھ اور عوام کی مرضی کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے نئے آزاد ہونے والے 2 ملکوں بھارت یا پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ 1947 عیسوی میں اس ریاست کا کل رقبہ 1712 مربع کلومیٹر تھا اور آبادی 3,78,383 افراد پر مشتمل تھی، جس میں مسلمانوں کی آبادی 2,13,754 افراد تھی۔ آبادی کے حساب سے مسلمان اس ریاست کا 56.9% تھے، جبکہ ہندو 16.27% اور سکھ 23.35% اور جبکہ عیسائی 0.43% تھے۔ دیکھا جائے تو اس ریاست کو پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن اس ریاست کا حکمران ایک سکھ راجہ جگت جیت سنگھ تھا۔ اس نے اپنی عوام کی مرضی کے خلاف، جس کی آدھی سے زیادہ آبادی مسلمان تھی، اپنی ریاست کو بھارت میں شامل کر دیا۔ یوں 56% مسلمانوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان کی پاک سرزمین کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ اس میں قصور صرف راجہ کا ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کا قصور ہے جس نے اس ریاست کو پاکستان میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے اپنی برابر کوششیں کی ہیں۔ ان میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن، پنڈت جواہر لال نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کے نام آتے ہیں۔ اس ریاست کی اگر وجہ تسمیہ کی بات کی جائے تو 11ویں صدی عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کے دور حکومت میں اس جگہ جہاں آج کپورتھلا کا شہر آباد ہے، راجستھان صوبہ سے آئے ہوئے ایک شخص رانا کپور نے ایک قصبہ آباد کیا تھا اور اس قصبہ کا نام اپنے نام کی نسبت سے کپور دی تھا رکھا تھا، کیونکہ دوستو اس وقت صوبہ پنجاب میں خالص پنجابی بولی جاتی تھی اور آپ سب جانتے ہیں کہ تھاں پنجابی زبان میں زمین کو کہتے ہیں، جو بعد میں بگڑتا ہوا کپورتھلا بن گیا۔ آج تک کپورتھلا کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ اس ریاست کے تقریباً 7 حکمران گزرے ہیں جنہوں نے اس ریاست کپورتھلا پر 175 سال تک حکومت کی۔ ان کے ناموں میں سب سے پہلا نام مہاراج جسا سنگھ کا آتا ہے، اس کے بعد مہاراج بھاگ سنگھ، پھر اس کے بعد فتح سنگھ، پھر نہال سنگھ، پھر رندھیر سنگھ، پھر کھڑک سنگھ اور آخری مہاراج جگت جیت سنگھ کا نام آتا ہے، جنہوں نے سن 1877 عیسوی سے لے کے سن 1947 پاکستان ہندوستان بننے تک اس ریاست پر راج کیا۔ ریاست کپورتھلا کے اگر جغرافیے کی بات کی جائے تو آپ کو دوستو یہ سن کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ یہ پورے بھارت میں واحد ایک ایسی ریاست یا ضلع ہے جس کے 2 حصے ہیں اور ان دونوں حصوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ تو وہی بات ہے جیسے پاکستان اور بنگلہ دیش تھے۔ اس کے ضلعی ہیڈ کوارٹر کپورتھلا کے شمال میں ہوشیارپور ضلع، گرداسپور اور ضلع امرتسر کے اضلاع واقع ہیں، جبکہ مشرق میں دریائے بیاس، ضلع امرتسر اور ضلع ترن تارن کے اضلاع واقع ہیں۔
اس شہر کے جنوب میں دریائے ستلج اور اس کے علاوہ ضلع جلندھر اور ضلع ہوشیارپور کے اضلاع واقع ہیں، اور جبکہ اس کا دوسرا حصہ جو تحصیل بھگواڑہ کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اس سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جس کے ایک طرف ضلع جلندھر جبکہ دوسری جانب ضلع شہید بھگت سنگھ نگر اور ضلع ہوشیارپور کی سرحدیں لگتی ہیں۔ اگر اس ضلع کی آبادی اور رقبہ کی بات کی جائے تو سن 2011 عیسوی کی مردم شماری کے مطابق اس ضلع کی آبادی 8,15,168 افراد پر مشتمل ہے، اور اس ضلع کا کل رقبہ 1,633 مربع کلومیٹر ہے۔ اس ضلع کی موجودہ تحصیلیں 4 ہیں، جن میں تحصیل کپورتھلا، تحصیل سلطان پور لودھی، تحصیل بھگواڑہ اور تحصیل بلات شامل ہیں۔ اس ضلع کی 2 سب تحصیلیں بھی ہیں، جن کے نام دہلوان اور تلونڈی چوندڑیاں ہیں۔ ضلع کی عمارتیں اور سیاحتی مقامات۔ اگر اس ضلع کی عمارتیں اور سیاحتی مقامات کی بات کی جائے تو اس ضلع میں بہت سارے تفریحی مقامات ہیں۔ اسے پنجاب کا پیرس بھی کہتے ہیں۔ اس ضلع کی بہت سی تعمیر کردہ عمارات کا صحرا مہاراجہ جگت جیت سنگھ کے نام ہی جاتا ہے، جس نے اس شہر سے پیار کیا اور اس کی ترقی میں بے پناہ اضافہ کیا۔ اس ضلع کے مشہور سیاحتی مقامات میں 10 ایسے مشہور مقامات ہیں جن کی ہر اس شخص کو جو اس ضلع میں سیاحت کے لیے جائے لازماً سیر کرنی چاہیے، تاکہ وہ کپورتھلا کی عظیم تاریخ اور اس کا حسن اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ دوستو، ان مقامات میں جگت جیت سنگھ پیلس، اسٹیٹ گردوارہ، شالیمار گارڈن، موریشس مسجد، LIC پیلس، کانجلی ویٹ لینڈز، شری ستیہ نارائن مندر، جگت جیت سنگھ کلب، پنچ مندر، پشپال گجرال سائنس سٹی قابل ذکر ہیں۔ میں اپنی ذاتی رائے بتاؤں تو مجھے ان تمام مقامات میں موریشس مسجد بہت اچھی لگی ہے۔ اس مسجد کو کپورتھلا ریاست کے آخری مہاراجہ جگت جیت سنگھ کے حکم سے تعمیر کروایا گیا۔ مہاراجہ جو کہ ایک سکھ حکمران تھا، اس نے اپنی ریاست کی قریباً 57% مسلم آبادی کے دل جیتنے کے لیے اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب برطانوی ہندوستان کے ایک وائسرائے نے انہیں خط میں لکھا کہ آپ کیوں اتنی دولت اس مسجد کو بنوانے پر لگا رہے ہیں، تو مہاراجہ نے کہا، لگتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں، میری ریاست کی تقریباً 60% آبادی مسلمان ہے، اور یہ مسجد ہی میری نظر میں ان کے لیے عبادت کی ریاست کے اندر بہترین جگہ ہے۔ اس مسجد کی تعمیر ایک فرانسیسی ماہر تعمیرات مونسیسر ایم مینٹکس نے کی، اور اسی نے جگت جیت سنگھ محل کا بھی نرمان کیا۔ اس مسجد کی تعمیر کا آغاز سن 1927 عیسوی میں ہوا اور اختتام 1930 عیسوی میں ہوا۔ اس مسجد کی تعمیر پر اس وقت 6 لاکھ روپے خرچہ آیا۔ اس مسجد کا افتتاح ریاست بہاولپور کے نواب صادق محمد خان بہادر نے کیا۔ اس مسجد کا ڈیزائن مراکش ملک میں موجود جامعۃ القطبیہ کی طرز پر بنایا گیا۔ اس مسجد کا ایک ماڈل مانسیسر منٹوٹ نے لکڑی سے تیار کیا اور مہاراجہ کو 14 مارچ 1930 کو پیش کیا۔ یہ مسجد آج قومی ورثہ قرار دی جا چکی ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے سپرد ہے۔ دوستو، یہ تھی ضلع کپورتھلا کے بارے میں مختصر لیکن جامع معلومات۔ اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔